چاہیے کہ اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو زندگی کے ہر لمحے لمحے علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے رہنا چاہیے. کیوں حاصل کرتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا علم وہ علم ہے، یہ وہ پاکیزہ نعمت ہے جس پاکیزہ نعمت کو حاصل کرنے والوں کے لیے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. مطلب کیا ہے؟ اے دنیا کے لوگوں، تم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، بنائیے شوق سے ڈاکٹر بنائیے. انجینئر بنایا ہے، بنائیے شوق سے انجینئر بنائیے. IAS بنایا ہے، بنائیے شوق سے IAS بنائیے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا اگر ڈگری لے کر کے آئے گا تو کیا کہلائے گا؟ IAS کہلائے گا، IPS کہلائے گا، انجینئر کہلائے گا، ڈاکٹر کہلائے گا، ماسٹر کہلائے گا، پروفیسر کہلائے گا. مگر قربان جائیے، جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے سینے کو علم کی دولت سے خالی، اپنے سینے کو خالی لے کر کے نکلتا ہے، مگر جب مدرسے میں 9 سال کی مدت گزارنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ ارے تجھے تو کسی پروفیسر نے لقب دیا ہوگا انجینئر کا، تجھے تو دنیا کے کسی عام آدمی نے کہا ہوگا تو ڈاکٹر ہے، تو ماسٹر ہے. مگر قربان جائیے، اسی طالب علم کو 9 سال کے بعد علماء ربانیین کہتے ہیں یہ نائب مصطفیٰ بن گیا ہے، یہ وارث علوم مصطفیٰ بن گیا ہے. ہم نے کہا اے انجینئر، اے ڈاکٹر، اے دنیا کے عہدے حاصل کرنے والوں، تمہیں تمہاری ڈگریاں مبارک ہو اور ہمیں وہ تحفہ مبارک ہو جو مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک عطا فرمایا ہے. یعنی ایک عالم ربانی کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے علوم کا وارث ہوا کرتا ہے. ہم نے کہا ذرا غور کیجیے، ہر آدمی یہ جانتا ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے جب انسان انتقال کرنے لگتا ہے، انتقال کے وقت جب اس کی وراثت بڑھتی ہے، اب یہ جب انتقال کے بعد بڑھتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں اس وراثت کو تھوڑا دیتا ہے. کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وراثت کو زیادہ بانٹوں تو یہ وراثت میرے پاس بالکل نہ رہ جائے اور ختم ہو جائے. ہم نے کہا مگر قربان جائیے، مصطفیٰ نے جو وراثت علمی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ نے جو وراثت و حکمت عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو علم کا نور عطا فرمایا ہے، یہ وہ وراثت نہیں جو وراثت مراقبے سے ختم ہو جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں، امام بخاری حدیث کو روایت فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں من اخذہ حقا رافعا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارے یہ وہ وراثت علمی ہے جو جتنا حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے، اس وراثت علمی میں کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ اس نور کو اور آگے بڑھائے گا، اللہ اس نور کو اور پھیلائے گا. ہم نے کہا ذرا غور کیجیے، ایک عالم ربانی کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک پرہیزگار عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک پرہیزگار علم حاصل کرنے والے کا کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے. آپ کو اگر حاجت ہوتی ہے، آپ دنیا کے کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی پرہیزگار کے پاس جاتے ہیں، نمازی کے پاس جاتے ہیں، کسی حاجی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور دعا کر دیجیے. ہم نے کہا اگر انسان اور جناتوں میں سارے لوگ ایک عالم کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے پھر بھی عالم محتاج دعا نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے سنو عالم ربانی کی شان یہ ہے کہ عالم کے لیے آسمان میں اڑنے والے پرندے، زمین کے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی عالم کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتی ہے. سبحان اللہ.